بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک تو ہے ایصال ثواب کی شرعی حیثیت، اس کا تو انکار کوئی صاحب ایمان نہیں کر سکتا کہ فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب نہ صرف جائز ہے بلکہ خود آقا علیہ السلام نے اس کی توثیق فرمائی اور اس کی شکلیں، اس کی صورتیں بیان فرمائی، اور جب بھی کسی صحابی یا صحابیہ نے حضور سے پوچھا کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے تو آقا علیہ السلام نے اس کے جواز پر جو ہے وہ تصدیق کی کہ ہاں یہ جائز ہے، درست ہے۔ سادہ لفظوں میں مرنے والے کو اس دنیا میں موجود زندہ لوگوں کے طرف سے کیے جانے والے عمل کا نیت کے مطابق اجر و ثواب ملتا ہے، اور اس کی جو اجتماعی صورت ہے وہ نماز جنازہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ میت کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ یہ میت کا اپنا عمل نہیں ہے، یہ پیچھے لواحقین اور اہل معاشرہ کا عمل ہے جس سے میت کو نفع اور فائدہ پہنچنے کا قوی امکان ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بخشش و مغفرت فرمائے گا، یا اس کے گناہوں میں کمی کر دے گا، یا معافی عطا فرما دے گا۔ یہ تو ہے بیسک کانسیپٹ۔ اب اس کے مختلف مواقع ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بھی جمعرات کو روحیں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہیں، اور اپنے گھر والوں کی طرف سے جو کچھ ان کی بہتری کے لیے کیا جاتا ہے اس کا نفع انہیں عالم ارواح میں ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ جتنا عرصہ بھی ساری زندگی بھی کریں تو تب بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ تو ہے اس کا بنیادی فلسفہ اور کانسیپٹ کہ کیا ایصال ثواب جائز، تو بالکل جائز، شرعی حیثیت سے مسلمہ۔ اب سوال ایصال ثواب، اب آگئی اس کی معاشرتی اس کا طور طریقہ اور کیسے ہم اس کو کریں، اس کی بھی متعدد صورتیں مگر اس میں اس زمانے اور اس علاقے کے معاشرتی حالات کو پیش نظر رکھ کر طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور نے کسی کو کنواں کھدوانے کا کہہ دیا کہ معاشرے میں صاف پانی، پینے والے میٹھے پانی کی کمی تھی، فرمایا یہ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کھدوا دو، جب تک یہاں سے پانی پیا جائے گا اس وقت تک تمہاری والدہ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ پھر جب یہ ہمارا عروج کا دور، کلائمیکس کا ختم ہو گیا، ڈکلائنڈ کا شکار ہوئے، زوال کا ہے، تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں کہ جو رسم بن گئیں اور ان کا اس روح اور حقیقت سے تعلق کوئی نہ رہا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بس ایصال ثواب کے لیے لوگ اکٹھے کیے جائیں، ان میں رشتہ دار بھی ہوں، یہ کرائے پہ پڑھنے والے بچے مدرسوں سے، مساجد سے لوگ آ جائیں اور وہ بیٹھ کر پڑھیں، اور ایک رسم ہے جو ہم کرنا شروع ہو گئے۔ اور اس میں چونکہ اب لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ کھانے پکائے جاتے ہیں، اور بعض کا جیسے آپ نے کہا کہ وہ ولیمے کی طرز کے کھانے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسراف کے ذیل میں نہ صرف ممنوع ہے بلکہ جو دکھاوے کی نیت سے یا معاشرے میں اپنی ناک اونچی رکھنے کی نیت سے، اس غرض سے کرتا ہے تو وہ ثواب کی بجائے خود گناہ پاتا ہے۔ اب اس کی ایصال ثواب کی سب سے اعلیٰ صورت تو یہ ہے جو میں نے زندگی میں درجنوں جگہوں پر بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرنے والے کے لواحقین، پیچھے اولاد ہیں، بھائی ہیں، بیوی ہے اور بچے جو بھی ہیں، اس کے متعلقین دوست احباب ہیں، وہ سارے سب سے اچھا کام اور اعلیٰ کام جو ایصال ثواب کے لیے ہے وہ ہے فرض نماز کی ادائیگی۔ ہر نماز کے اختتام پر جو آخری جملہ نماز سے خارج ہونے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے پہلے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا، یہ ایصال ثواب کی سب سے اعلیٰ شرعی حیثیت ہے۔ اب جو دیگر معاشرتی طور پر ہوتا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ کرائے پہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بلائے جانے والے لوگ، مجھے نہیں معلوم اس کا کتنا فائدہ ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میرا دل اس سے قطعی غیر مطمئن ہے۔ وہ مزدور ہیں، مزدوری کرنے آتے ہیں، کھانے کی شکل میں اپنی اجرت اور کچھ پیسے لے کر چلے جاتے ہیں،
وہ پڑھتے بھی اسی لیے ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کو کھانا ملے اور اجرت ملے۔ اس کا کیا ثواب ہوگا آئی ڈونٹ نو، میں اس پر کوئی سخت بات کہنا نہیں چاہتا، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے گھر والے خود بیٹھ کر پڑھیں، جتنا پڑھیں، روز کا ایک رکوع پڑھ لینا، ایک آیت پڑھ لیں اخلاص کے ساتھ، اور وہ پڑھ کے ایصال کر دیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب یہ جو ہم نے رسم بنا لی ہوئی ہے، جمعراتیں بھی ہیں، 9واں 10واں بھی ہے، مہینہ بھی ہے، تیجا بھی ہے، سوئم جسے کہتے ہیں، اور 40واں بھی ہے، اس کی دین میں تعلیمات کی حد تک کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔ جواز ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ دعا جب بھی کریں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن اس کو ایک کہہ لیں کہ معاشرے کی پیٹ روٹین بنا لینا، لازم و واجب کر لینا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور جو اس طرف لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، وہ سمجھیں اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اس میں کھانے وانے خاص کر بالکل نہیں ہونے چاہیے، بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ اگر 4 آدمی بیٹھے بھی ہیں، رشتہ دار بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ پانی اور کچھ فروٹ ہو جائے، اور اس کو اختتام۔ اور آخری بات جو پھر میں آپ کے اس میں جو کوئریز آ جائیں گی اس کا سوال اس کو انٹرٹین کر لوں گا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ دین میں سوگ بنیادی طور پر 3 دن ہی ہے۔ ہمارے ہاں 40 دن تک کے لیے وہ پھوڑی بچھا کے بیٹھے رہنا، اور کرسیاں رکھ کے بیٹھے رہنا، یہ دین میں تجاوز ہے، غلو ہے۔ اس طریق کو چھوڑ دینا چاہیے، اس طریقے کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں خلاصتاً میں نے جو دین کے اندر ہیں وہ آپ سے گزارش کی ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو اسے تدفین سے زیادہ مہمانوں کے کھانے کی فکر ہوتی ہے۔ بسا اوقات پیسے نہیں ہوتے پاس، تو میت والے گھر میں کھانا پکنا بھی نہیں چاہیے، پکانے نہیں دینا چاہیے۔ کوئی قریبی عزیز ہے، ان 4 افراد کو جو گھر کے ہیں ان کو کھانا بھیج دیں، کھلا دیں، اور کوئی دور سے مہمان آیا ہوا ہے تو اس کو یا بانٹ لیں یا اس کے لیے بھی گھر والوں کے ساتھ کھانا بھجوا دیں۔ گاؤں کے لوگ، مقامی لوگ، اہل علاقہ، اہل محلہ، ان کے لیے یہ میت کے گھر سے کھانا کھانا، اگر میں بہت نرم لفظ بھی استعمال کروں تو یہ مکروہ ہے۔ اس سے نور، روحانیت زائل ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی اور جو ہے نقص واقع ہوتا ہے، اس لیے اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ جی پلیز۔ اب دیکھیں جی، میں نے سب سے پہلے دوسروں کی کیا دیکھنی، میں نے اپنے والد صاحب جب میرے فوت ہوئے تو میں نے ان کے لیے جب ایصال ثواب کے لیے پروگرام کرنا چاہا، دوست احباب میرے آئے ہوئے تھے، تو میں نے صرف تھوڑا سا فروٹ وہاں پہ جو ہے وہ سرو کیا تھا، کہ وہ جسے آپ کہہ لیں کہ ایک اخلاقی تقاضے کے طور پر۔ میری والدہ نے مجھے کہا کہ دیکھیں، لوگ کہیں گے کہ ساری عمر ان کی کمائی کھائی ہے اور اب جب وہ چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دینے سے گریزاں ہیں یا لگانے سے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ چاہیں تو جو کچھ ان کی پینشن، گریجویٹی، جو کچھ ہے سب کچھ اٹھا کے ہم دے دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، مگر اس شکل میں جس میں انہیں زیادہ فائدہ ہو۔ یہ جو کھانا کھا لیا اس کا بھی ہوگا، لوگ جو کھانا کھائیں گے، مگر یہ ونس اے ٹائم ہوگا۔ اگر ہم وہ کسی ایسی جگہ پر مسجد، مدرسے، کسی غریب کی ضرورت پوری کر دیں، کسی بچے کی تعلیم اخراجات اٹھا لیں، یہ لائف ٹائم ایک صدقہ جاریہ ہوگا جو ان کو ملتا رہے گا، اور ان کی قبر میں اس سے انہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ میں نے خود اڈاپٹ کیا عملاً۔ تو پھر ہمارے ہاں جیسے پورا اس کو مینو باز کا تیار کیا جاتا ہے، اس میں ہم نے خود دیکھا ہے جناب کہ 6 ڈشیں پک رہی ہیں، اور بڑا اعلیٰ شاہانہ بندوبست کیے جاتے ہیں، بیٹھنے اٹھنے کے کنوپیاں لگ جاتی ہیں اور بہت سارے بندوبست۔ یعنی ایک اجنبی آدمی کو آ کے بسا اوقات اس میں یہ گمان ہی نہیں ہوتا کہ یہ 40ویں یا فوتگی کی مجلس ہے، یا کوئی کسی گھر میں مرگ ہو گئی ہے، یہ اس کا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مطلب ہے کہ ایک بڑی جو ہے نا وہ ٹھاٹھ باٹھ کی کوئی فیملی کی تقریب ہے جس میں لوگ بیٹھے ہیں۔
پھر آنے والے بھی اسی طرح جاتے ہیں آتے ہیں اور اسی طرح شریک اور شامل ہوتے ہیں، تو کھانے پینے کا رواج تو بالکل کلیتاً ختم کر دینا چاہیے اس فوتگی کی کسی بھی عنوان کی مجلس میں، وہ سوئم ہو، وہ 10واں ہو، وہ جمعرات ہو، وہ 40واں ہو، اس سے بالکل کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا بھلا ہوگا ایسے لوگوں کا جو اتنے وسائل نہیں رکھتے اور مجبوراً کرتے ہیں، اور اس میں پھر سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے دو طبقوں کی، ایک وہ جو صاحب اختیار ہیں اور دوسرے وہ جو صاحبان ثروت ہیں۔ چونکہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ کرتے ہیں تو دوسروں کو احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اور آپ کے رفقا وہ اس معاملے میں سٹیپس لیں اور کوئی ایسے ضابطے بنائیں کہ جس سے بالکل کھانے پینے کی چیزیں اور ڈشز وغیرہ کا بالکل کلیتاً اس کو جو ہے وہ خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کا بھلا ہو اور کسی کو بھی پرابلم نہ ہو اس سے۔ جی جی دیکھیں، میں نے ضمناً ایک جملہ کہا ہے کہ جو کوئی مہمان آ جائے تو گھر والوں کے لیے جو کھانا پکایا جائے اس میں ان کو شامل کر لیا جائے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اپنے علاقائی ماحول، مزاج اور تعلقات کے بنیاد پر۔ ایک تو یہ ہے کہ گھر والوں کے لیے جہاں کھانا پکے تو انہی 4 مہمان جو دور سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ابھی ظاہر ہے 2 دن رہنا ہے، اپنے گھر واپس پلٹ کر کھانا نہیں کھا سکتے، ان کے لیے ان کو شامل کر لیا جائے، یا مہمانوں کو بانٹ لیا جائے۔ قریبی جو لوگ ہیں برادری کے، تھوڑے لوگ ہیں مہمان، تو ایک دن ایک فیملی ان کو اپنے گھر سے کھانا کھلائے، دوسرے دن دوسری کھلائے، یا اگر زیادہ ہے تو 2 3 آدمی بانٹ لیے جائیں۔ اللہ اکبر، صحیح، آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جی ویلکم، جی ویلکم، اوکے جی، بارک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔